جی کیف 3 لیکچر 39 آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. لاسٹ چیپٹر ہمارا چل رہا ہے کمپنی لا کے پورشن کا اکاؤنٹس اینڈ انویسٹمنٹ. اس میں ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. کچھ کنسیپٹس ہم نے پریویس لیکچر میں کور کر لیا ہے. آج ہم اس لرننگ آبجیکٹو کو کنکلوڈ کریں گے. آج ہم فائلنگ ریکوائرمنٹ اسٹڈی کریں گے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی, اور پھر یہ اسٹڈی کر لیں گے کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہے اور ان کے حوالے سے کیا ریکوائرمنٹ ہے. پلس 5 چیپٹر کے کویشچن لرننگ آبجیکٹو 1 اور لرننگ آبجیکٹو 2, ان دونوں لرننگ آبجیکٹو کے 5 چیپٹر کے کویشچن کیس اسٹڈی کے ساتھ وہ بھی ہم نے آج کے لیکچر میں ڈسکس کرنے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر. فائلنگ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے لیے کوئی فائلنگ ریکوائرمنٹ ہے کہ نہیں. اچھا, سب سے پہلے لفظ فائلنگ کو سمجھ لیجئے گا. فائلنگ کا مطلب کیا ہے؟ فائلنگ کا مطلب ہے کوئی بھی چیز, وہ چاہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے, چاہے فار ایگزامپل اسٹیچوٹری رپورٹ ہے, یا کوئی اور چیز ہے, ریگولیٹری اتھارٹی کو سبمٹ کروانا, اسے کہتے ہیں فائلنگ. اگر وہ چیز ہم شیئر ہولڈر یا ممبرز کو بیچتے ہیں اسے فائلنگ نہیں کہا جاتا. ممبرز کو یا شیئر ہولڈرز کو اگر آپ نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سینڈ کرنی ہے تو وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سینڈ کہا جاتا ہے, اس کو صرف سینڈنگ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. فائلنگ کا ورڈ اسپیسیفکلی ریگولیٹری اتھارٹیز کو کوئی چیز سبمٹ کروانے کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ فائلنگ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا مطلب ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹیز کو کیا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سبمٹ کروانی ہے, اگر کروانی ہے تو کس کو کروانی ہے اور کب کروانی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ شیئر ہولڈر یا ممبر کو سینڈ کی جائے گی. وہ آپ کو پتا ہے نارمل رول ہے ہمارا. سینڈنگ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے کیا مراد ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ شیئر ہولڈر یا ممبر کو سینڈ کی جائے گی 21 ڈیز بیفور AGM. پلس رجسٹرڈ آفس میں بھی اس کی کاپی رکھی جائے گی, اگر کوئی آگے دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو. یہ فائلنگ نہیں ہے, یہ صرف میں نے آپ کو کنسیپٹ لنک کمپیئر کروانے کے لیے یہاں پہ یہ کنسیپٹ لکھا ہے, ورنہ آپ کو پہلے سے بھی پتا ہے کہ نوٹس آف AGM کے ساتھ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی کاپی, ڈائریکٹرز بورڈ کی, آڈیٹرز بورڈ کی کاپی بھی ساتھ میں اٹیچ ہوتی ہے. یہاں پہ جو کنسیپٹ اسٹڈی کرنے ہم جا رہے ہیں وہ ہے فائلنگ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. کیا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ممبرز کے علاوہ, ممبرز کو تو ہم سینڈ کرتے ہی کرتے ہیں, ممبرز کے علاوہ کسی اور ریگولیٹری اتھارٹی کو سبمٹ کروائی جاتی ہیں؟ اگر کروائی جاتی ہیں تو کس کو اور کب؟ یہ مین کویشچن ہے ہمارے, کس کو سبمٹ کروائی جاتی ہیں اور کب سبمٹ کروائی جاتی ہیں. اس کا جواب دیتا کہتا ہے فائلنگ ریکوائرمنٹ کچھ ہے بیفور AGM اور کچھ ہے آفٹر AGM. بیفور AGM کا مطلب یہ ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس فائل کی جائیں گی, سبمٹ کی جائیں گی, فائل کی جائیں گی AGM سے پہلے, اور آفٹر AGM مینز AGM کے بعد. بیفور AGM ریکوائرمنٹ صرف اور صرف لسٹڈ کمپنی کے لیے ہے, لسٹڈ کمپنی کے لیے, ان لسٹڈ کے لیے نہیں ہے. کہ جتنے بھی لسٹڈ کمپنیز ہیں, جیسے ہی انہوں نے AGM سے 21 دن پہلے ممبرز کو نوٹس سینڈ کیا اور اس نوٹس کے ساتھ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس لگا کے بھیج دی, سائملٹینیسلی فوراً ہی وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی 3 کاپیز سینڈ کریں, فائل کریں گی SCCB کو, رجسٹرار کو اور اسٹاک ایکسچینج کو بھی. یعنی SCCB, رجسٹرار اور اسٹاک ایکسچینج کو بھی 3 کاپیز سینڈ کرنی ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی. کب؟ AGM سے پہلے. کتنا پہلے بھائی؟ جب 21 دن پہلے آپ نے ممبرز کو نوٹس ایشو کیا, اس کے ساتھ ہی آپ نے رجسٹرار, کمیشن اور اسٹاک ایکسچینج کو بھی 3 کاپی سینڈ کر دینی ہے. اور ذہن میں رکھیے صرف لسٹڈ کمپنیز نے یہ سینڈ کرنے ہیں. اور 3 کاپیز آپ نے پوسٹ تو کر دی, پوسٹ کرنے کا مراد فزیکلی آپ نے سینڈ کر دی, فائل کر دی کمیشن کو. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے الیکٹرانکلی SCCB کو بھی سینڈ کر دینی ہے اس کی ویب سائٹ پہ. SCCB کی ویب سائٹ پہ اس نے علیحدہ سے پورٹل بنایا ہے, کمپنیز اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ وہاں پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب SCCB کو ہم نے الیکٹرانکلی بھی کاپی سبمٹ کروانی ہے اور فزیکلی بھی پوسٹ کرنی ہے, جبکہ رجسٹرار کو اور اسٹاک ایکسچینج کو ہم نے صرف پوسٹ کرنی ہے. اور پھر کمپنی نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی سینڈ کرنا ہے الیکٹرانکلی. دیکھیں, الیکٹرانکلی SCCB کو ای میل بھی کی جا سکتی ہے, اور کمپنی نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی اس کو اپلوڈ کرنا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. اس کا مطلب ہے آپ کسی بھی کمپنی کی جب ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں پہ اس کو سرچ کرتے ہو آپ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا ایک ٹیب نظر آئے گا. اس کو کلک کریں گے تو اس میں اس کمپنی کی پچھلے سال, اس سال کی جو ریسنٹلی اور پچھلے سالوں کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس مل جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ تینوں کام کرنے ہیں. کب کرنے ہیں؟ جیسے ہی نوٹس بھیجا جائے گا ممبرز کو, اس کے ساتھ ہی
اس کو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کرنا ہے. اور یہ بھی ٹیکنیکلی اسپیکنگ فائلنگ ریکوائرمنٹ میں یہ نہیں آنا چاہیے, کیونکہ یہ ہم ریگولیٹرز کو فائل نہیں کر رہے, اپنی ہی ویب سائٹ پہ اویلیبل کروا رہے ہیں ممبرس کے لیے. بیسیکلی ممبرس کے لیے کروایا جاتا ہے, لیکن یہ ریگولیٹرز میں اگر زیادہ مارکس کے ساتھ کوشچن پوچھتا ہے تو پھر آپ یہ اپلوڈ آن ویب سائٹ والا پوائنٹ بھی لکھ سکتے ہیں, ورنہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کمپنی کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے. 21 دن پہلے نوٹس کے ساتھ ممبرس کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سینڈ کرنی ہے, پلس اسی وقت اپنی ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کرنی ہے, پلس اسی وقت کمیشن کو بھی ای میل کر دینی ہے, پلس اسی وقت پوسٹ کر دینی ہے 3 کاپیز رجسٹرار کو, کمیشن کو, اور SEC کمیشن وہی ہے اسٹاک ایکسچینج کو. بیفور AGM کلیئر ہو گیا. یہ ساری ریکوائرمنٹس کس کے لیے ہیں؟ لسٹڈ کمپنی کے لیے. کیا AGM کے بعد بھی کمپنی نے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کسی نہ کسی ریگولیٹرز کو سبمٹ کروانی ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے یس, کروانی ہوتی ہے. AGM کے بعد کس کو؟ رجسٹرار کو. یعنی رجسٹرار کو AGM سے پہلے بھی فائل کی جا رہی ہے, AGM کے بعد بھی فائل کی جا رہی ہے. کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا آرڈنری بزنس آف AGM میں کہ اس میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کنسیڈر کرتے ہیں شیئر ہولڈر. تو اس ڈسکشن سے اگر کوئی ایشو سامنے آتا ہے تو پھر وہ رجسٹرار کو انٹیمیٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس ڈسکشن جیسے ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نظر آئے تو شیئر ہولڈر کہے نہیں سر ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے, اپروو نہیں کر رہے اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو اپروو کروانا ہوتا ہے نا AGM میں. ٹھیک ہے, تو پاسبل ہے. اسی لیے AGM کے بعد بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سینڈ کرنی ہے. کس کو؟ رجسٹرار کو. کب؟ ان لسٹڈ کمپنی ہے تو 15 دن کے اندر, لسٹڈ کمپنی ہے تو AGM کے 30 دن کے اندر اندر. یعنی AGM ہونے کے بعد فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سبمٹ کروائی جائیں گی رجسٹرار کو. اگر لسٹڈ کمپنی ہے تو 30 دن میں, ان لسٹڈ ہے تو 15 دن میں. وہ کہتا ہے اچھا اگر AGM میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اڈاپٹ نہیں کی جاتی, اپروو نہیں کی جاتی, یا AGM کو ایڈجورن کر لیا جاتا ہے. اگر شیئر ہولڈر نے AGM میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو اپروو نہیں کیا یا ایڈجورن کر لیا, اس صورت میں کیا اب کیونکہ اب تو AGM میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اپروو نہیں ہوئی, کیا اب فائنینشیل اسٹیٹمنٹ رجسٹرار کو بھیجی جائیں گی؟ لا کہتا ہے یاد رکھیے گا ابھی بھی بھیجی جائیں گی, لیکن اب کی بار آپ نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور جو آڈیٹر رپورٹ, ڈائریکٹر رپورٹ وغیرہ ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ رجسٹرار کو نوٹیفائی کرنا ہے. کیا نوٹیفائی کرنا ہے؟ کہ سر یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہم آپ کو سینڈ تو کر رہے ہیں کیونکہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے, لیکن یاد رکھیں یہ AGM میں اڈاپٹ نہیں کی گئی. کیوں نہیں کی گئی؟ آگے ریزن بھی لکھ دیں گے کہ سر میٹنگ ایڈجورن ہو گئی تھی یا اس میں کچھ ایشوز تھے. ٹھیک ہے, ریزن لکھ دیں. تو یہ ہمارا کنسپٹ ہے آفٹر AGM کیا کیا فائلنگ ہوگی. لیکن یاد رکھیں آفٹر AGM والی ریکوائرمنٹ ایسی پرائیویٹ کمپنی جس کا پیڈ اپ کیپٹل 10 ملین یا لیس ہے اس کے لیے نہیں ہے, اس کے لیے نہیں ہے. یعنی سنیے گا ایگزام پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ابھی یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں. اگر ایک پرائیویٹ کمپنی ہے اس کا پیڈ اپ کیپٹل 10 ملین یا اس سے کم ہے, اس کے لیے کوئی فائلنگ ریکوائرمنٹ نہیں ہے, نہ AGM سے پہلے نہ AGM کے بعد. اس نے صرف ممبرس کو, شیئر ہولڈرز کو سینڈ کرنی ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. اگر پرائیویٹ کمپنی ہے 10 ملین سے زیادہ اس کا پیڈ اپ کیپٹل ہے, ٹھیک ہے, یا پبلک ان لسٹڈ کمپنی ہے, اس کے لیے آفٹر AGM کی تو ریکوائرمنٹ ہے, بیفور AGM فائلنگ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. کیوں؟ بیفور AGM کی فائلنگ ریکوائرمنٹ صرف لسٹڈ کے لیے ہے. اور اگر کوئی لسٹڈ کمپنی ہے اس کے لیے آفٹر AGM کی بھی ریکوائرمنٹ ہے اور بیفور AGM کی ریکوائرمنٹ بھی ہے. ایگزام کویسچن کے لیے یہ ٹپ آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے دھیان سے اس کو سمجھنا ہے. فائلنگ ریکوائرمنٹ کو پہلی چیز بتائی کہ جب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ممبر کو سینڈ کی جاتی ہیں AGM کے نوٹس کے ساتھ یا اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی جاتی ہے, اس کو ہم فائلنگ ریکوائرمنٹ لفظ میں نہیں آتے, اس کے لیے لفظ فائلنگ نہیں آتا, اس کے لیے آتا ہے سینڈ کیا ہم نے شیئر ہولڈرز کو یا ممبرز کو, یا ان کو پریزنٹ کیا ہم نے. فائلنگ ریکوائرمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریگولیٹری اتھارٹیز, ریگولیٹرز کو آپ نے سبمٹ کرائی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. تو فائلنگ ریکوائرمنٹ کچھ ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی AGM سے پہلے, کچھ AGM کے بعد.
एजीएम से पहले वाली रिक्वायरमेंट किसके लिए है? लिस्टेड के लिए, अनलिस्टेड के लिए नहीं है। और एजीएम के बाद की रिक्वायरमेंट किसके लिए है? सारी कंपनीज के लिए, स्वाय उस प्राइवेट कंपनी के जिसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन आर लेस है। तो अगर एग्जाम में कह दे कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसका पेड अप कैपिटल 7.5 मिलियन, उसके लिए फाइलिंग रिक्वायरमेंट क्या है? हम कहेंगे उसके लिए फाइलिंग रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले वाली क्यों नहीं है? पहले वाली रिक्वायरमेंट तो लिस्टेड के लिए है, ये तो प्राइवेट है। बाद वाली क्यों नहीं है? बाद वाली तो उस कंपनी के लिए है जिसका पेड अप, प्राइवेट कंपनी पेड अप 10 मिलियन से कम, इसका तो 7.5 मिलियन है। तो क्लियर हो गया? अगर एग्जाम में फर्ज कीजिए आपसे कहता है लिस्टेड कंपनी है, उसकी फाइलिंग रिक्वायरमेंट बताओ, कौन सी रिक्वायरमेंट बताएंगे? बिफोर वाली कि आफ्टर वाली? हाँ, ये यही पूछना, दोनों बताएंगे, बिफोर वाली भी और आफ्टर वाली भी। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी सेंड की जाती है ना, उसके साथ ऑडिटर्स रिपोर्ट और डायरेक्टर्स रिपोर्ट जरूर लगाई जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी सेंड की जाती है उसके साथ, अगर एप्लीकेबल हो, इफ एप्लीकेबल का मतलब क्या है? कि कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनमें शायद ऑडिट रिपोर्ट नहीं जरूरी होगी लगाना, और कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनमें शायद डायरेक्टर्स रिपोर्ट लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना हर कंपनी के लिए जरूरी है, उसका ऑडिट करवाना हर कंपनी के लिए जरूरी नहीं। हर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगेगी। डायरेक्टर रिपोर्ट साथ लगाना हर कंपनी के लिए जरूरी नहीं है। तो अगर एप्लीकेबल होगा तो डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ लगेगी। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो ये चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी कंपनी, जिस प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम होना, उसके लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड नहीं है, उसके साथ ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगती। कौन सी कंपनी बोला? प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम हो, उसके लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड। छोटी सी कंपनी है ना, 1 मिलियन क्या होता है? 10 लाख। 10 लाख में किराने की दुकान नहीं खुलती आजकल, तो उसके लिए कहते हैं ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड नहीं है। वहां चीफ एग्जीक्यूटिव सिर्फ इतना एफिडेविट लिख के दे दे कि सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया, काफी, एफिडेविट ही काफी है, बयान हल्फी काफी है कि सर डायरेक्टर्स ने इसको देख लिया और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनकी तरफ से ओके है। ऑडिट करवाना लाजमी नहीं है। किस कंपनी के लिए ऑडिट करवाना लाजमी नहीं है? प्राइवेट कंपनी। पेड अप कैपिटल के लिए क्या फिगर बताई? 1 मिलियन। क्लियर हो गया? अब आपने करना पता क्या है एग्जाम में, इस प्राइवेट कंपनी और 10 मिलियन को इसके साथ मिक्स कर देना। क्वेश्चन में पूछेगा कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन है, क्या उसके लिए ऑडिट करवाना लाजमी है? है लाजमी है, लेकिन क्या उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एजीएम के बाद रजिस्ट्रार को जमा करवाना लाजिम है? नहीं। फाइलिंग रिक्वायरमेंट नहीं, ऑडिट रिक्वायरमेंट है। ऑडिट रिक्वायरमेंट और फाइलिंग रिक्वायरमेंट में फर्क होगा। क्लियर हुआ जी? चलिए अब जरा क्विक रिवीजन करते हैं 2 मिनट में। अभी तक हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। हमने स्टडी क्या किया? हमने स्टडी किया फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले तो मुझे बताइए, शेयर होल्डर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे सेंड की जाती हैं? एजीएम से 21 दिन पहले नोटिस ऑफ एजीएम के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साथ में ऑडिट रिपोर्ट, साथ में डायरेक्टर्स बोर्ड लगा के उनको सेंड कर दी जाती है। प्लस मेंबर्स को ये अवेलेबल करवाने का एक दूसरा तरीका भी है। अब शाबाश, अपलोड कर ले वेबसाइट। अच्छा बताइए, ये जो नोटिस जाएगा मेंबर्स को, इसमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी कि साथ में डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट भी होगी? हाँ। क्या हर केस में होगी? अगर एप्लीकेबल है। कब ऑडिट रिपोर्ट नहीं होगी साथ? अगर प्राइवेट कंपनी है और पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है। और डायरेक्टर रिपोर्ट कब नहीं होगी? हम डायरेक्टर रिपोर्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे जो भी आने वाला है। अच्छा, ये तो गया मेंबर को सेंड कर दिया। फाइलिंग रिक्वायरमेंट भी कोई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? सिर्फ मेंबर्स को सेंड करनी होती है कि रेगुलेटर्स को भी फाइल करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? रेगुलेटर के रिक्वायरमेंट्स को हमने 2 हिस्सों में सब डिवाइड किया हुआ है। बिफोर एजीएम किस किस को करनी है, आफ्टर एजीएम किसको करनी है? बिफोर एजीएम किस कंपनी ने फाइलिंग करनी है? लिस्टेड कंपनी ने। किसको करनी है फाइलिंग? 3 कॉपीज एससीसीपी रजिस्ट्रार स्टॉक एक्सचेंज को, 1 कॉपी इलेक्ट्रॉनिकल ईमेल कर देनी है
SACP को, और AGM के बाद रजिस्ट्रार को कितने दिनों में? लिस्टेड कंपनी 30 दिन में, अनलिस्टेड है तो। और अगर AGM में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट ही नहीं किया गया, कंसीडर नहीं किया गया, फिर भी रजिस्ट्रार को हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर बोर्ड, ऑडिट बोर्ड इफ एप्लीकेबल सबमिट करवानी है, लेकिन साथ में रीजन लिख देंगे, नोटिफाई करवा देंगे रजिस्ट्रार को, सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट अडॉप्टेड है, क्योंकि मीटिंग एडजॉर्न हो गई थी फॉर एग्जांपल। ये कहानी क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। अब हमारा एक नया कंसेप्ट है जो प्रीवियस अटेम्प्ट में ऐड हुआ था, उससे पहले यहां तक ये टॉपिक खत्म हो जाता था, लेकिन अब एक और कंसेप्ट है, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है भला? क्वार्टर किसको कहते हैं भला? चौथे हिस्से को। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 3 नहीं 4 होते हैं। अभी खुद तो कहा चौथा हिस्सा, साल में 4 क्वार्टर होंगे, तो कितने महीनों का क्वार्टर बनता है? 3 महीनों का क्वार्टर बनता है। एक क्वार्टर पहले 3 महीने, एक दूसरे 3 महीने, फिर अगले 3 महीने, फिर अगले 12 महीने होते हैं साल में। साल के 4 क्वार्टर बनते हैं क्वार्टर। अच्छा देखिए, आजकल इंफॉर्मेशन एज है, इससे एग्री करते हैं। इंफॉर्मेशन एज का मतलब क्या होता है कि क्विकली इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करती है, और हर बंदा चाहता है मुझे एवरी टाइम अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिले, और दुनिया के दूसरे कोने में कोई हुआ होगा ना, विद इन सेकेंड्स हमें इत्तला मिल जाएगी वेबसाइट्स वगैरह के जरिए से। तो पुराने जमाने में ये होता था कि शेयर होल्डर्स को सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड की जाती थी, और वो उसकी बेस पर डिसीजन करते थे हमने इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं। फिर उसके बाद थोड़ा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जल्दी प्रिपेयर होना शुरू हुई। लॉ ने कह दिया अब आप सिर्फ साल बाद नहीं, 6 महीने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करो, बना के, वो भी हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी यूजर को देंगे, और फिर साल के बाद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर को देंगे। ये बात समझ आई? यानी कि किसी कंपनी का ईयर है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, पहले पुराने जमाने में होता था, उसने साल के बाद जब साल पूरा होता था ना, पूरे साल की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के शेयर होल्डर को भिजवाते थे। अब कहते हैं नहीं। फिर उसके बाद जब थोड़ा चेंज हुआ, स्पीड अप हुआ प्रोसेस, उन्होंने कहा साल के बाद पूरे साल की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनानी ही बनानी है, उसका तो ऑडिट होगा ही होगा, आपने 6 महीने के बाद भी हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, उसको भी ऑडिटर से चेक करवाए, लेकिन उसको उतना चेक ना करवाएं जितना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करवाया था। यानी उसका फुल स्कोप ऑडिट नहीं होगा हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, लिमिटेड स्कोप रिव्यू होगा। फिर मजीद डेवलपमेंट हुई, उन्होंने कहा भाईजान आप इस तरह कीजिए, अब हर 3 महीने बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड करना शुरू करते हैं। ये जो हर 3 महीने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, इसे कहते हैं क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कहते हैं? ये रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए है। जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने एक रिक्वायरमेंट पढ़ी थी जो सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए थी, उधर देखे बगैर बताना है। हाँ, फाइलिंग रिक्वायरमेंट बिफोर एजीएम वाली। तो उसी तरह क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी सेंड करनी है, फाइल भी करनी है। सेंड भी करनी है, फाइल भी करनी है। सेंड किसको करनी है? मेंबर्स को। फाइल किसको करनी है? पढ़ेंगे। ये रिक्वायर, लेकिन सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसेप्ट समझ आ गया? अच्छा, अब मुझे ये बताएं, पहला व्हेन टू प्रिपेयर, कब प्रिपेयर करना है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? ये डिपेंड करता है कौन सी है। फर्स्ट क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सेकंड क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कि थर्ड क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? इसका मतलब क्या हुआ? फोर्थ क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट किधर गई भाई? फोर्थ क्वार्टर के 4 क्वार्टर होते हैं ना साल में। हाँ, उसमें तो फाइनेंशियल ईयर पूरा हो गया होगा, तब तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के भेजेंगे। उसका ऑडिट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? करवाएंगे। अगर कौन सी कंपनी है तो ऑडिट करवाएंगे। अगर सबके लिए स्वाहे प्राइवेट कंपनी, पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम, ठीक है, तो वो तो साल पूरा हो जाएगा, 4 क्वार्टर हो जाएंगे, साल पूरा हो गया, फिर तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट होके जाएंगे। तो इसका मतलब है क्वार्टरली फाइनेंशियल में 3 तरह की होगी, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर की कितने अरसे के लिए होगी? 3 महीने के लिए। थर्ड क्वार्टर की भी 3 महीने, यानी ये होगी जनवरी फरवरी मार्च,
اور یہ ہوگی جولائی اگست ستمبر. یہ سیکنڈ کوارٹر کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ 3 نہیں 6 مہینے کی ہوں گی. ہاں اسے ہاف ایئرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھی کہتے ہیں. ہاں یعنی سیکنڈ کوارٹر کی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنتی ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ 3 مہینے کی نہیں بنتی، سیکنڈ کوارٹر کے بعد ہے. بنتی کب ہے؟ لیکن ان کا ٹینیور ہوتا ہے 6 مہینے کا. یعنی فرسٹ کوارٹر کی بنے گی جنوری فروری مارچ 3 مہینوں کی، سیکنڈ کوارٹر کی بنے گی جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون 6 مہینوں کی، اور پھر تھرڈ کوارٹر کی بھی جولائی اگست ستمبر. تو جو 3 مہینوں کی ہے نا، اس کے لیے پریپیئر کرنے کے لیے لانے ٹائم دیا 30 دن، لیکن یہاں پہ چونکہ کام ڈبل ہے تو اس کے لیے لانے کتنا ٹائم پیریڈ دیا کہ کب پریزنٹ کرنا ہے، کب سینڈ کرنا ہے، 60 ڈیز میں. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے آڈیٹر سے چیکنگ کروانی ہے. آپ کو پتا نا آڈیٹر کون ہوتا ہے؟ ایک ایکسپرٹ بندہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی چیکنگ کرتا ہے اور اسٹیچوٹری رپورٹ کی بھی چیکنگ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اسٹیچوٹری رپورٹ میں بھی پڑھا تھا نا آڈیٹر، اس کی چیکنگ کرتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اینوئل فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پہ آڈیٹر نے چیکنگ کرنی ہوتی ہے. اینوئل فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پہ آڈیٹر چیکنگ کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ آڈٹ. ہاں، اور وہ رپورٹ دیتا ہے آڈیٹر رپورٹ. لیکن بتائیے ذرا سوچ کے، پورا سال ختم ہونے کے بعد بھی آڈیٹر چیکنگ کرتا ہے، وہ زیادہ ڈیٹیلڈ ہونی چاہیے کہ 6 مہینے کے بعد جو سیکنڈ کوارٹر کی فائنینشیل ان کی بھی چیکنگ کرتا ہے، یہ زیادہ ڈیٹیل ہونی چاہیے پورے سال کی زیادہ. اس کو ہم کہتے ہیں فل اسکوپ آڈٹ، یا سم ٹائم صرف آڈٹ کہتے ہیں. فل اسکوپ آڈٹ یا صرف آڈٹ کس کو؟ جو اینوئل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی چیکنگ کرتا ہے آڈیٹر. اور جو سیکنڈ کوارٹر کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی چیکنگ کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فل اسکوپ آڈٹ نہیں کہتے، لمیٹڈ اسکوپ ریویو کہتے ہیں. فرق سمجھ آیا؟ فل اسکوپ آڈٹ اور لمیٹڈ اسکوپ ریویو. لمیٹڈ اسکوپ ریویو کا مطلب کیا ہے کہ ڈیٹیل میں کام نہیں کرنا، تھوڑا تھوڑا کام کرنا. اچھا کتنا تھوڑا تھوڑا کام کرنا ہے؟ کیا یہ آڈیٹر خود سے ڈیسائیڈ کرے گا؟ خود سے ڈیسائیڈ کرے گا تو واقعی تھوڑا تھوڑا ہی کام کرے گا؟ نہیں، یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے نا لمیٹڈ اسکوپ ریویو کی ٹرم اینڈ کنڈیشن، یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ آئی کیپ ڈیٹرمن کرے گا، اور ایس سی پی اس کو اپروو کرے گا. ہاں جی ٹھیک ہے. اسی طریقے سے لمیٹڈ اسکوپ ریویو ہونا چاہیے. کلیئر ہوا یہ بات؟ اینوئل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ایکسٹینشن مل سکتی تھی کہنا؟ اب دیکھنا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے ابھی. بتائیے کون دیتا ہے ایکسٹینشن؟ لسٹڈ کمپنی ہے تو کمیشن دے گا، دوسری کمپنی رجسٹرار دے گا. کتنے دنوں کے لیے؟ غلط، 30 دن کے لیے نہیں دے گا، اپ ٹو 30 ڈیز دے گا. یعنی ہو سکتا ہے وہ 10 دن کی ایکسٹینشن دے دے، ہو سکتا ہے 20 دن کی، لازمی نہیں 30 دن کی دے گا. 30 دن تک کی ایکسٹینشن دے سکتا ہے. 30 ڈیز اور اپ ٹو 30 ڈیز میں فرق ہے. 30 ڈیز کا مطلب ہے ایگزیکٹ 30 ڈیز کی ایکسٹینشن ملے گی، نہیں، اپ ٹو 30 ڈیز تک کی ایکسٹینشن ملے گی. MCQ غلط ہو جانا تمہارا اگر یہ کنسپٹ کلیئر نہ کرتا ہے. تو 30 ڈیز اور اپ ٹو 30 ڈیز میں فرق ہے. ٹھیک ہے جی. ڈسکاؤنٹ اپ ٹو 70% اور ڈسکاؤنٹ آف 70% میں فرق ہے کہ نہیں؟ ڈسکاؤنٹ 70% کا مطلب ہر چیز پہ 70% ڈسکاؤنٹ ہے. ڈسکاؤنٹ اپ ٹو 70% کا مطلب ہے 100 چیزیں بیچ رہے ہیں، 99 پہ 7% ڈسکاؤنٹ ہوگا، 100 پہ 70% ڈسکاؤنٹ ہوگا. صرف اسی کو سامنے رکھ کے اپ ٹو 70% لکھ دیتے ہیں. اس طرح کے داؤ پیچ کھیلتے ہیں نا. تو اپ ٹو 70 اور 70 میں فرق ہے، اپ ٹو 30 ڈیز اور 30 ڈیز فرق ہے. تو کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی ایکسٹینشن مل سکتی ہے؟ یس مل سکتی ہے نا، لیکن صرف فرسٹ کوارٹر کی، اور وہ بھی تب جب پچھلے سال کی اینوئل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی ایکسٹینشن لی ہو. تو اگر اینوئل AGM کی ایکسٹینشن لی ہوئی ہے نا، اینوئل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی ایکسٹینشن لی ہے، تو پھر آٹومیٹکلی سوچے فرسٹ کوارٹر کی بھی ضروری ہوگی تب کمیشن، ورنہ کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی. صرف فرسٹ کوارٹر کی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی کب؟ بھئی یہ وین ٹو پریپیئر سمجھ آیا؟ تو مجھے بتائیے کہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے
فرسٹ کوارٹر کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اس نے پریپیئر کی ہیں, بتائیے کتنے دنوں میں ریکوائرڈ ہے کہ اس نے ممبر کو سینڈ کرنے ہیں؟ غلط, میں نے پرائیویٹ کمپنی کہا ہے. کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ تو صرف لسٹڈ کمپنی کے لیے ریکوائرڈ ہے. تو بتائیے ایک لسٹڈ کمپنی ہے, اس نے سیکنڈ کوارٹر کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سینڈ کرنی ہے, کتنے عرصے میں کرے؟ ود ان 60 days آف کلوز آف فائنینشیل. صرف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سینڈ کر دے کے ساتھ میں کوئی رپورٹ بھی لگانی ہے؟ رپورٹ بھی لگانی ہے. یہ رپورٹ کون دے گا؟ آڈیٹر. اس رپورٹ کو کیا کہیں گے؟ آڈٹ رپورٹ کہیں گے کہ ریویو رپورٹ کہیں گے؟ ریویو رپورٹ. فرق کیا ہے آڈٹ رپورٹ اور ریویو رپورٹ میں؟ آڈٹ رپورٹ فل اسکوپ آڈٹ ہے, ریویو رپورٹ لمیٹڈ اسکوپ ریویو ہے. لمیٹڈ میں کام کتنا لمیٹڈ ہوگا یہ آڈیٹر ڈیسائیڈ کرے گا. کیا آئی کیپ ڈیٹرمن کرے گا, اور اپروو کون کرے گا؟ کمیشن. انہوں نے ایک ہی دفعہ ڈیسائیڈ کر کے اپروو کر دیا ہوگا, ہر آڈٹ کا علیحدہ نہیں ڈیسائیڈ ہوتا. اور تھرڈ کوارٹر کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ود ان 30 days آف کلوز آف فائنینشیل ایئر. فائنینشیل ایئر لکھ دیا نا تو آپ فارغ ہیں. کوارٹر. اور اگر تھرڈ کوارٹر کی فائنینشیل ایکسٹینشن چاہیے تو کتنے دن کے لیے ایکسٹینشن مل سکتی ہے اور کون دے گا؟ ہاں نہیں ملے گی, کیونکہ ایکسٹینشن صرف فرسٹ کوارٹر کی ہوتی ہے. گڈ, آہستہ آہستہ پکے ہو رہے ہیں آپ. یہ بھائی کچے پکے ہیں, یہ تھوڑا پہلے سوچتے ہیں پھر بتاتے ہیں, لیکن بتاتے ہیں ٹھیک ہے, سوچنے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں. چلے اچھی بات ہے. آپ کو پتا ہے لا کے پیپر میں ٹائم کی کمی کا مسئلہ نہیں ہوتا. لا کے پیپر میں آپ سکون سے سوچ سکتے ہیں, کیونکہ ایگزامنر کو بھی پتا ہے کہ لیگل پریوین تھوڑا سوچنا پڑتا ہے. لا کے پیپر میں اسٹوڈنٹ آگے یہ کمپلین میں نے نہیں دیکھی, کس نے کمپلین کی اور سر ٹائم ختم ہو گیا تھا میرا بھی کوشچن رہتے تھے. نہیں, اکاؤنٹنگ میں ہوتا ہے ایسے, اکثر ہوتا ہے بلکہ اکاؤنٹنگ میں. لا میں ایسے نہیں ہوتا. تو کوئی بات نہیں, اگر آپ سوچ کے صحیح کنکلوژن پہ پہنچے یہ بھی اچھی بات ہے. اپروول اینڈ اوتھینٹیکیشن. کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی اپروول اوتھینٹیکیشن ہونی چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے بھیج دیں؟ اچھا, اپروول اور اوتھینٹیکیشن کا ایک ہی مطلب ہے کہ فرق ہے؟ اپروول بورڈ کرتا سیم ایز آف اینوئل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ, کہ کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی اپروول اور اوتھینٹیکیشن کے رول سیم ہے جو کس کے تھے. کلیئر؟ آگے چلے. اچھا, آگے تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو اینوئل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی پروویژن یاد ہوگی. اچھا, کون اینوئل فائنینشیل میں کون اپروو کرتا ہے؟ ایک منٹ ہے, کون اپروو کرتا ہے؟ بائی بورڈ. سائن کون کرتا ہے؟ سی ایف او. غلط, پہلے ہی غلط. چیف فائنینشیل آفیسر پہلے ہی غلط. آگے ان کیس آف لسٹڈ کمپنی کس نے لکھنا ہے؟ میں نے لکھنا ہے ان کیس آف. اور ہاں, لیکن یہاں پہ ان کیس آف لسٹڈ کمپنی نہیں لکھیں گے. کیوں نہیں لکھیں گے؟ کہ ہے ہی لسٹڈ کمپنی کے لیے. یہاں پہ سائن کریں گے سی ای او, ایک کم از کم ایک ڈائریکٹر اور سی ایف او. یہاں پہ 3 پارٹیز ہیں. اینوئل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں بھی 3 پارٹیز تھے. کلیئر ہوا؟ سنگل ممبر کمپنی کے بارے میں بتائیں گے آگے نا. لگا اس کو ایک, لگا اس کو ایک, لگا. میں بھی بتا رہا ہوں, پہلے اس کو لگا تو صحیح نا. یہ کمپنی کون سی ہے؟ لسٹڈ کمپنی. کون سی؟ پبلک بنتی ہے پرائیویٹ بنتی ہے؟ پبلک. تو سنگل ممبر کمپنی کون سی ہوتی ہے؟ پرائیویٹ ہوتی ہے. یہاں پہ سنگل ممبر کمپنی آ ہی نہیں سکتی, لسٹڈ کمپنی بن ہی نہیں سکتی کبھی. ہاؤ ٹو سینڈ ٹو ممبرس. اچھا, آپ کو پتا ہے اینوئل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ممبر کو کیسے سینڈ کی جاتی تھی؟ نوٹس کے ساتھ. ممبر کو نوٹس بھیجنا لازمی تھا ہر ممبر کو, اور اس کا مطلب فائنینشیل میں بھیجنا بھی لازمی ہے, اور ویب سائٹ پہ اپلوڈ بھی کرواتے تھے. یہاں پہ انہوں نے کہا ویب سائٹ پہ اپلوڈ تو کر دو, سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ممبر کو فزیکلی. کیوں؟ اے جی ایم ہی نہیں سینڈ کر رہے, نوٹس ہی نہیں دے رہے. ہاں, اگر کوئی ممبر ریٹرن فارم میں ریکویسٹ کرے مجھے کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میرے گھر کے پتے پہ بھیج دو, اس صورت میں ہم اس ممبر کو فری آف کاسٹ سینڈ کریں گے اگر وہ ہمیں ریکویسٹ کرے گا تو. اس کا مطلب ہے اینوئل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ممبر ریکویسٹ کرے یا نہ کرے, کمپنی کے لیے لازمی ہے نوٹس کے ساتھ ہر ممبر کو بھجوانی ہے. لیکن کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اگر کوئی ریکویسٹ کرے تو بھجوائیں گے, ورنہ نہیں بھجوائیں گے. اب اگر ایگزام میں چھوٹی سی کیس اسٹڈی بنا دو کہ ایک ممبر نے کہا او بھائی جان مجھے کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں سینڈ کی, میرے گھر کے پتے پہ پہنچی نہیں ہے, آپ نے لا کی وائلیشن کی ہے. تو کیا وائلیشن کی ہے؟
اس کہیں گے سر اگر آپ نے ریکویسٹ کی ہوتی تو ہم آپ کو بھیج دیتے فری آف کاسٹ. ریکویسٹ نے کی, لا ہمیں اینوئل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سینڈ کرنے کو کہتا ہے. اگر ہمیں اے جی ایم کا نوٹس ملا اس کے ساتھ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ نہیں لگی ہوئی نا, پھر ہم کہیں گے بھائی تیرا نوٹس ارریگولر ہے, اس میں اومیشن ہے. لیکن اگر کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ نہیں بھیجی انہوں نے ہمیں, پھر کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ ریکوائرڈ نہیں ہے نا. کلیئر؟ فائلنگ ریکوائرمنٹ ہے کوئی؟ اینوئل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی فائلنگ ریکوائرمنٹ تھی کس کس کو؟ وہ بیفور اے جی ایم بھی تھی, آفٹر بھی تھی. یہ بیفور نہیں ہے, یہ بس آفٹر ہی ہے. کہ جیسے ہی آپ نے کوارٹرلی فائنینشیل میں ود ان 30 days بنا لی یا ود ان 60 days, کیا کریں؟ کمیشن کو, رجسٹرار کو, اسٹاک ایکسچینج کو صرف الیکٹرانکلی سینڈ کریں. اینوئل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بھی انہیں تینوں کو سینڈ کرتے تھے, لیکن فرق کیا تھا؟ وہ 3 کاپیز پوسٹ کرتے تھے رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے سے. یہاں پہ پوسٹ نہیں کرنی, الیکٹرانک کا مطلب ای میل کے ذریعے اٹیچ کرنا ہے اور بھیج دیں. کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کلیئر ہوا؟ چلیے یہ تھے ہمارے آج کا کنسپٹ. اب آپ مجھے بتائیے, میں خود سے ڈسکس کر دوں کہ پہلے آپ کو ٹائم دوں کویسچنز کو ریڈ کرنے کے لیے؟ میرا خیال ہے پہلے آپ خود سے ٹرائی کر لیں, ٹھیک ہے؟ ہوم اسائنمنٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ جب ہم کل ڈسکشن کریں تو آپ نے پڑھا ہو. یہ آپ کے لیے ہوم اسائنمنٹ ہے. کویسچن نمبر چیپٹر 16 کا کویسچن نمبر 1 سے لے کے 15 تک, 1 سے 15 تک ریویژن بھی کر لینی ہے آپ نے, اور 1 سے 15 تک ان کویسچنز کو آپ نے پڑھنا اور سمجھنا بھی ہے. ہنٹس کے ساتھ کمپیئر کیجیے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو, ٹھیک ہے؟ کل کے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ہم ان سب کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے, ان کویسچن اور کیس اسٹڈی کو. آج کا لیکچر ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں.